ناظرین کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسر رضا مصباحی، استاذ کلیت الاشراف للعلوم الاسلامیہ، مدنیہ عربک کالج، ہبلی، کرناٹکا۔ ہمارے مطالعے کی میز پر جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے النحو الواضح فی قواعد اللغۃ العربیہ للمدارس الابتدائیہ۔ اس سے پہلے اس کتاب سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ پہلا درس تھا۔ اس درس میں مصنف نے جملے مفیدہ کے تعلق سے مفید باتیں بتائی ہیں۔ اب اسی درس سے ریلیٹڈ تمرینات ہیں، ایکسرسائز ہیں۔ اگر طلبہ ایکسرسائز کو پوری توجہ کے ساتھ حل کر لیں تو گزشتہ درس میں جو باتیں سمجھنے میں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی۔ پہلی تمرین ہے اقرأ الامثلة السابقة وبین عدد الکلمات فی کل مثال، یعنی گزشتہ درس میں مصنف نے جو 6 مثالیں دی تھیں انہی مثالوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اقرأ الامثلة السابقة، گزشتہ مثالوں کو پڑھیے، وبین اور بیان کیجئے عدد الکلمات فی کل مثال، ہر مثال میں کلمات کی تعداد بیان کیجئے۔ یہ آپ امید ہے کہ آسانی سے کر سکتے ہیں، یہ سب سے سہل اور آسان ایکسرسائز ہے۔ دوسری ایکسرسائز ہے اقرأ الجمل الآتیۃ وبین الکلمات فی کل واحدۃ منہا۔ یہ ایکسرسائز بھی، دوسری تمرین بھی سیم پہلی تمرین ہی کی طرح ہے۔ اس میں کئی مثالیں ہیں۔ دوسری ایکسرسائز میں جو پہلی لائن ہے، عربی کی جو پہلی لائن ہے اس کا ترجمہ یوں کریں گے اقرأ الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو پڑھیے۔ الآتیۃ کا ترجمہ اردو کتابوں میں عام طور سے ہم دیکھتے ہوں گے کہ سوالات میں یا ایکسرسائز میں یوں رہتا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کا، تو جس کو ہم اردو میں مندرجہ ذیل بولتے ہیں اسی کی تعبیر عربی زبان میں الآتیہ سے کی جاتی ہے۔ اقرأ الجمل الآتیۃ، مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے، وبین الکلمات فی کل واحدۃ منہا، اور ان میں سے ہر ایک میں کلمات کی تعداد بیان کیجیے۔ السماء ممطرۃ، آسمان بارش برسانے والا ہے یا برسا رہا ہے۔ ممطرۃ یہ اسم فاعل ہے، اس کا ترجمہ آپ اسم فاعل ہی کا کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو فعل مضارع کا بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو فعل مستقبل کا بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ایک دو مثالوں میں کلمات کی تعداد آپ کو بتا دیتے ہیں آسانی کے لیے، باقی مثالوں میں کلمات کی تعداد آپ خود بیان کریں۔ نمبر 1، السماء ممطرۃ، آسمان بارش برسانے والا ہے۔ اس میں 2 کلمے ہیں، یہ جملہ مفیدہ ہے اور یہ جملہ مفیدہ 2 کلموں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 السماء اور دوسرا کلمہ اس میں ہے ممطرۃ۔ اب ہم لوگ تیسری ایکسرسائز میں تیسری تمرین میں پہنچتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 کی جو پہلی لائن ہے وہ عربی میں کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یاد رہے کہ عبارت خوانی میں بھی آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب نحو سے ریلیٹڈ ہے، اور نحو کے مسائل جہاں اس میں بیان کیے گئے ہیں وہیں اگر اس کتاب کو دھیان سے پڑھا جائے تو نحو کے مسائل ہم اسی کتاب کی انہی عبارات میں اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہمارے نحو صحیح ہو سکتے ہیں۔ تمرین نمبر 3، میز الجمل المفیدۃ فی التراکیب الآتیہ۔ میز یمیز تمییز، یہ باب تفعیل سے ہے، اور تمییز یہ مصدر ہے، اور باب تفعیل سے یہ امر ہے۔ میز، فرق کیجئے، ممتاز کیجئے، الجمل المفیدۃ، مفید جملوں کو، فی التراکیب الآتیہ یعنی آنے والی ترکیبوں میں، مندرجہ ذیل ترکیبوں میں جملہ مفیدہ کو الگ الگ کر کے بتائیے۔ یہاں مصنف نے 8 مثالیں دی ہیں، ان 8 مثالوں میں
جملے مفیدہ کیا ہیں وہ آپ کو الگ الگ کر کے بتانا ہے۔ ہم دو مثالیں آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں آپ حل کر سکیں۔ نمبر 1، لیس الجو، یہ جملے مفیدہ نہیں ہے۔ لیسا فعل ناقص ہے، الجو اس کا اسم، لہذا یہ جملے مفیدہ نہیں ہے۔ دوسرا جملہ، اکل فرید، فرید نے کھایا، فرید نے کھایا، کیونکہ اس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے برعکس لیس الجو بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ جملے مفید نہیں ہیں۔ جبکہ اکل فرید، فرید نے کھایا، اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، پورا فائدہ مل رہا ہے، لہذا یہ جملے مفیدہ ہے۔ اس طرح آپ غور و فکر کر کے جملے مفیدہ کو ان جملوں سے ممتاز کر سکتے ہیں۔ چوتھی تمرین ہے، اجعل کل مثال من الامثلة الآتیة جملة مفیدة بوضع کلمة ملائمة فی المکان الخالی۔ اجعل کل مثال من الامثلة الآتیة، آنے والی مثالوں میں سے، من الامثلة الآتیة، آنے والے مثالوں میں سے ہر مثال کو جملتاً مفیدتاً، ایک مفید جملہ بنائیے۔ کیسے؟ بوضع کلمۃ ملائمۃ فی المکان الخالی، خالی جگہ کو مناسب کلمے سے بھر کر۔ العصفور ہے، القفص ہے، الولد ہے، الفاکہہ ہے۔ اس طرح آپ اگر ان مثالوں میں غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خالی جگہوں میں وہ کون سے مناسب کلمے بھرنے ہیں، ہے نا، جن کی وجہ سے یہ مناسب کلمے بھرنے کی وجہ سے یہ جو کلمے ہیں یہ مفید جملہ بن جائے گا۔ اور پانچویں تمرین ہے، ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من کلمتین، آنے والے کلموں میں سے ہر کلمے کو ایک مفید جملے میں رکھیے جو مفید جملہ دو کلموں سے مرکب۔ اس کا اور سلیس ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آنے والے کلموں میں سے ہر کلمے کو ایسے جملے مفیدہ میں رکھیے جو دو کلموں سے مرکب ہو۔ اب یہاں مندرجہ ذیل جو کلمے ہیں، مثلا الحدیقہ، الشجرہ، الازہار، الشمس، ہے نا، ان کلموں کے ساتھ کوئی ایک کلمہ اور جوڑیے، اس طریقے پر جوڑیے کہ وہ جملے مفیدہ بن جائے۔ اس کے علاوہ جو اس کا اور ایک سیکشن ہے، پانچویں تمرین کا اور ایک جز ہے جس میں مصنف کہہ رہے ہیں، ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من اکثر من کلمتین، آنے والے کلموں میں سے ہر کلمے کو ایسے جملے مفیدہ میں رکھیے جو دو سے زیادہ کلموں سے مرکب ہو۔ آنے والے کلمے مندرجہ ذیل کلمے یہ ہیں، الماء، الفاکہہ، یلعب، یرکب۔ تمرین نمبر 6، ائتی بثلاث، آتا یاتی، ائتی اس سے امر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن یہ جب با صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب لانا ہو جاتا ہے۔ ائتی بثلاث جمل، تین ایسے جملے لائیے، یعنی تین ایسے جملے بنائیے، کل واحدۃ منہا مرکبۃ من کلمتین، کہ ان میں سے ہر ایک دو کلموں سے مرکب ہو، وہ بھی ثلاث، اور تین اور ایسے جملے بنائیے، بکل منہا ثلاث کلمات، کہ ان میں سے ہر ایک میں تین تین کلمے ہوں، ثم بثلاث، پھر اور تین جملے بنائیے، بکل منہا اربع کلمات، کہ ان میں سے ہر ایک میں چار چار کلمے ہوں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو ایکسرسائز بہت حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگر گزشتہ درس آپ نے صحیح سے سنا ہوگا تو اس کی روشنی میں
یہ ساری کی ساری تمرینات آپ آسانی سے حل کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔